رام گڑھ گاؤں اتر پردیش کے ایک انتہائی دور افتادہ علاقے میں واقع تھا۔ یہ گاؤں اتنا چھوٹا اور ویران تھا کہ اکثر لوگ اس کا نام بھی بھول جاتے تھے۔ مگر اس گاؤں کی ایک ایسی بات تھی جس نے اسے بدنام کر رکھا تھا۔ گاؤں کے بالکل باہر ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی حویلی تھی جسے لوگ مالک منزل کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ 1947 میں جب ملک کی تقسیم ہوئی تو اس حویلی کے مالک نواب شمشیر علی اپنے پورے خاندان سمیت اچانک غائب ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے اجتماعی خودکشی کر لی، کچھ کا کہنا تھا کہ انہیں بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ مگر سچ کیا تھا، یہ آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ بس اتنا طے تھا کہ جو بھی رات کے وقت مالک منزل میں داخل ہوا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ ریحان کا ارادہ۔ ریحان ایک 24 سالہ نوجوان تھا جو یوٹیوب پر ہارر ویڈیوز بناتا تھا۔ اس کے چینل امبھوتیے ہندوستان پر 50,000 سبسکرائبرز تھے، مگر وہ چاہتا تھا کہ ایک ہی ویڈیو میں مشہور ہو جائے۔ جب اس نے اپنے دوست وکاس سے مالک منزل کے بارے میں سنا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یار، اگر میں پوری رات اس حویلی میں گزار لوں اور سب ریکارڈ کر لوں تو ویڈیو ضرور وائرل ہو جائے گی، ریحان نے جوش میں کہا۔ وکاس کا رنگ الفاڑ گیا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ وہاں آج تک کوئی زندہ واپس نہیں آیا۔ 10 سال پہلے کچھ لوگ گئے تھے، 3 دن بعد ان کی لاشیں ملے۔ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور چہروں پر ایسا خوف کہ دیکھنے والا بھی کانپ جائے۔ مگر ریحان کے لیے سبسکرائبر سب کچھ تھے۔ یہ سب کہانیاں ہیں، بایوت کچھ نہیں ہوتے۔ میں جا کر سچ دکھاؤں گا۔ پہلی رات، شروعات۔ اکتوبر کی ایک سرد رات تھی۔ ریحان کیمرہ، ٹارچ اور پاور بینک لے کر مالک منزل کے سامنے کھڑا تھا۔ حویلی کو دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ سرخ اینٹوں کی دیواریں سیاہ پڑ چکی تھیں۔ ٹوٹی کھڑکیوں سے اندھیرا ایسے جھانک رہا تھا جیسے بھوکی آنکھیں ہوں۔ بھاری دروازے پر کبھی شان و شوکت کے نشان رہے ہوں گے، مگر اب صرف زنگ اور مٹی تھی۔ حویلی کے پیچھے ایک بہت بڑا پیپل کا درخت تھا جس کے نیچے سفید پتھر نظر آ رہے تھے، شاید قبریں۔ ریحان نے کیمرہ آن کیا۔ السلام علیکم دوستو، آج میں ہندوستان کی سب سے خوفناک جگہ مالک منزل میں ہوں۔ آج پوری رات یہاں رہوں گا اور ثابت کروں گا کہ یہ سب صرف افسانے ہیں۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک یخ بستا ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے برف مل دی ہو۔ اندر ایک بہت بڑا ہال تھا۔ چھت سے پرانے فانوس لٹک رہے تھے جن پر جالے جمے تھے۔ دیواروں کا رنگ اتر چکا تھا اور سیڑھیوں پر سرخ قالین کے پھٹے ہوئے ٹکڑے پڑے تھے۔ یہاں کچھ بھی خاص نہیں ہے، بس ایک پرانی حویلی ہے، ریحان نے ہنستے ہوئے کہا، مگر اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے زور کی آواز آئی۔ دھڑام! ریحان پلٹ گیا۔ کچھ نہیں تھا، شاید ہوا تھی۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ ایک کمرے میں پرانی سیاہ و سفید تصویریں لگی تھیں۔ ایک تصویر میں ایک شخص، اس کی بیوی اور 3 بچے مسکرا رہے تھے۔ مگر جب ریحان نے غور سے دیکھا، تصویر کے پیچھے ایک سایہ تھا، اور وہ سایہ مسکرا رہا تھا۔ ڈرونی آوازیں۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ ریحان نے ہال میں سلیپنگ بیگ بچھایا اور کیمرہ سیٹ کر دیا۔ جیسے ہی اس نے لائٹ بند کی، اوپر سے قدموں کی آواز آئی۔ ٹھپ ٹھپ ٹھپ۔ پھر ایک عورت کے رونے کی آواز۔ میرے بچوں کو بچا لو! اچانک چیخ گونجی۔ میرے بچوں کو کس نے مارا؟ ریحان بھاگتا ہوا اوپر پہنچا۔ ایک کمرہ کھلا تھا۔ نیلی روشنی پھیل رہی تھی۔ دیوار پر خون سے لکھا تھا، تم یہاں سے نہیں جا پاؤ گے۔ نیچے ایک چھوٹی بچی کھڑی تھی، سفید لباس میں۔ جب اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں نہیں تھیں، صرف خالی سیاہ گڑے جن سے کالا خون بہہ رہا تھا۔ میرے ابو کہاں ہیں؟
ریحان چیختا ہوا نیچے بھاگا۔ اچانک سب رک گیا۔ ایک شخص نمودار ہوا، لمبا قد، سفید داڑھی، شیروانی، آنکھیں آگ کی طرح سرخ۔ میں نواب شمشیر علی ہوں، یہ میرا گھر ہے۔ وہ ہنسا اور درجنوں لاشیں نظر آئیں۔ یہ سب یہاں آئے تھے تمہاری طرح؟ مجھے جانے دو۔ ریحان رو پڑا۔ زندہ رہنے والے ہی سچ بتاتے ہیں، اور تم زندہ نہیں رہو گے۔ لاشوں نے اسے پکڑ لیا۔ کیمرہ سب ریکارڈ کرتا رہا۔ اگلے دن سب کچھ خالی تھا، صرف سلیپنگ بیگ اور خون سے لکھا ایک نمبر، 62,547۔ ای پی لاگ۔ 3 مہینے بعد وکاس کو ایک ویڈیو ملی۔ آخر میں ریحان مسکرا رہا تھا، آنکھیں خالی۔ آواز آئی، وکاس آجا، یہاں بہت اچھا ہے۔ اور تب سے ہر رات وکاس کے فون پر ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے، ریحان نے تمہیں دعوت دی ہے، مالک منزل، آج رات 12 بجے۔